أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی۔ کل من علیہا فان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دیں گے، ہر چیز پر فنائیت ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا کی فنائیت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، چند باتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی اور دنیا والوں کی ضرورت اس وقت نہیں رہے گی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے جب وہ مقصد ختم ہو جائے گا، یعنی سارے کے سارے بندے اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں گے۔ تو اس سے پہلے جو نشانیاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یہ بھی امت کو آگاہ فرمایا کہ ایسے حالات، ایسے نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی تو اس پر غور کرنا ہے اور قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب میرے امت کے اندر 3 چیزیں عام ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو غضب آئے گا، اللہ کو جلال آئے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین زلزلے سے کانپے گی، اللہ آسمان کو حکم دے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ آسمان نے آنکھیں لال کر لی ہے، زمین زلزلے سے کپکپا رہی ہے، ہوائیں پاگل ہو چکی ہیں، سمندر سیلابوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ فرمایا 3 چیزیں امت میں جب عام ہو جائے گی، اللہ کو غضب، اللہ کو جلال، اللہ کو غصہ آ جائے گا۔ پہلی چیز اگر غور کریں گے تو لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس دور میں جمع ہوئی ہیں، ہمارے دور میں۔ پہلی چیز بتائیے کہ ناچ گانے عام ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان کا نکاح ایسا ہوگا کہ بغیر ڈی جے کے پورا ہوتا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دور میں اور آج کے دور میں یہ فرق ہے کہ پہلے دور میں اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی
یعنی پہلے دور نہیں، صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے ہماری گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی اور ناچنے والی، بولو نا آپ کو بھی پتا ہوگا، باہر سے منگواتے تھے۔ اب اس کا الٹا ہو گیا، کھانا بنانے والی باہر سے آ رہے، ناچنے والے ابھی گھر کی عورتیں، فرق ہو گیا۔ جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، اللہ کی زمین پر ناچیں گے تو زمین اللہ سے شکایت کرے گی کہ اللہ تم نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا کہ میرے اوپر سجدہ کرنے والے بہت کم ہو گئے، میرے اوپر اللہ تیرا قرآن پڑھنے والے بہت کم ہو گئے، میرے اوپر بیٹھ کر تیری عبادت کرنے والے میں تلاش کر رہی ہوں، کوئی مل نہیں رہا ہے، لیکن ناچنے والے، گانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے اور ہر ایک مکاری کرنے والے میرے سینے پر ہر جگہ موجود ہیں۔ اور انسان یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے ناچنا گانا صرف زمین پر نہیں کیا، تو سمندروں میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے، کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں وہاں بھی ناچ گانا، اور یہاں تک بھی باقی نہیں رکھا، ہوا کے اندر ہوائی جہاز پہ بھی ناچ گانے شروع ہو گئے۔ ہم نے کوئی جگہ باقی نہیں رکھی ہے، نہ زمین باقی رکھی ہے، نہ سمندر باقی رکھے ہیں، نہ ہوا زمین آسمان کے درمیان کا حصہ باقی رکھا ہے۔ اس کو ذرا برابر غیرت نہیں ہے کہ سمندر میں چل رہا ہوں، موت کی منہ میں ہوں، اگر سمندر کو اللہ نے حکم دے دیا اور سمندر نے ذرا بھی سیلاب کی شکل اختیار کر لیا، مجھے سانس لینے کا موقع بھی نہیں۔ ہوا کے اندر گناہ کر رہا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ ایک مشین ہے، چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بھولتا ہے۔ جیسا پہلے زمانے میں ایک بستی میں بہت زیادہ گناہ ہونے لگے، اتنے گناہ کے سارے بستی کے لوگ نافرمانی، غداری، نمک حرامی پر ہوتا ہے، اللہ کو غضب، اللہ کو جلال۔ آپ نے جبرائیل کو فرمایا جی رب جلیل کا اس بستی کو اٹھاؤ، قرآن ذکر کر رہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، پورے بستی جیسا سورت کا پورا شہر سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے فرشتے کے سامنے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے نا کہ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے 1200 پر بنائے ہیں، اور کعبۃ اللہ جو دنیا کا سینٹر ہے نا، وہاں اگر وہ کھڑا ہو جائے، ایک پر پھیلا دے تو مشرق تک ساری دنیا کو اپنے پر میں لے لے، دوسرا پر پھیلائے تو مغرب تک ساری دنیا کو اپنے پر کے اندر لے، 2 پروں میں ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، 1200 پر ہے اس کی رفتار کتنی تیز بنائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا فرشتہ ہے لیکن اس کی رفتار کتنی ہے، فرمایا وہ 7ویں آسمان سے زمین پر اور زمین سے 7ویں آسمان پر کتنے دیر میں جاتا ہے اور آتا ہے۔ آپ نے بارش گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب بارش کا قطرہ زمین پر ٹپکنے کے لیے ایک بارش باقی ہو، کتنے دیر میں گرے گا؟ ہمارے آنکھ کی پلک کے نیچے کے اوپر بھی نہیں ہوگی، اتنے دیر میں تو گر جائے گا۔ اتنی دیر میں وہ فرشتہ 7ویں آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی، اس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کے اوپر ناچ گانے بہت بڑھ گئے، مجھے بھول گئے، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا اور ننگے ناچ چل رہے ہیں، جبرائیل اٹھاؤ ان بستی والوں، اللہ اٹھا کر کیا کرو، ہوا میں لٹکا دو، کہا نہیں اٹھاؤ، فجعلنا عالیہا، اس بستی کو جبرائیل آسمان تک اٹھا کر لے گئے، سارے مکانوں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ انسانوں کو جیسے بڑے بڑے بلڈنگیں دیکھتے ہیں نا آپ کو، سارے عمارتوں کے ساتھ زمین پر ایک نشان بنایا اپنے ہاتھ سے اور اس بستی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اٹھایا آسمان کی طرف، فجعلنا عالیہا، ایک دم اونچائی پر لے گئے، سافلہا، اللہ نے پلٹا دو اب اس کو، اب زمین اوپر اور مکان نیچے، لیول ہو گیا ساری زمین کا، تہس نہس منٹوں اور سیکنڈوں میں کر دیا۔ لیکن اللہ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بچایا ہے کہ پوری رات ناچنے کے بعد بھی بستر پر آرام سے سو رہا ہے،
پوری رات ننگا ناچ کرنے کے باوجود بھی کھانا کھا رہا ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ میرے آقا نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ عذاب میں مبتلا مت کرنا۔ تو پہلی چیز، اب اس میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت تفصیل ہوگی۔ اگر نوجوان یہ سوچ لے نا جس کا نکاح ہوتا ہے، میں تو آج کے دلہے کو دلہا نہیں کہتا ہوں، گدھا کہتا ہوں، کیونکہ وہ یہی گدھا بیچارے کو نکاح کے وقت میں اتنا معذور ہوتا ہے نا کہ مسجد تک چلتے نہیں آ سکتا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا جی، اور اس کے پسینہ پہنچنے والے آگے پیچھے اتنے ہوں گے، اتنا پریشان کریں گے اس کو کہ 1 منٹ اسے سانس لینے نہیں دیں گے۔ ابھی تو ہمیں نکاح پڑھانے جانا بھی ڈر لگتا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر بیٹھتا ہے، دیکھا ہوگا ہاتھ میں تلوار، پوچھنا بھی گناہ ہے کہ بھئی کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ جو جہاد کے لیے گھوڑا تھا یہ گدھا گھوڑے پر سوار ہوگا، جو تلوار جہاد کے لیے تھی وہ نکاح میں لے کر بیٹھ رہا۔ اچھا ہے کہ بیچاری وداعی کے بعد عورت کو نہ دکھاتا ہو رات میں تلوار، تو کیا معلوم، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کیا معاملہ ہے، کہاں سے یہ رواج لے کر آئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال ناچ گانے عام ہو جائیں۔ اگر لڑکا یہ سوچ لے نا کہ مجھے میرا نکاح سنت طریقے پر کرنا ہے، یہ سارے وبال کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس نکاح کے اندر میرے آقا کی دعا شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جس نکاح میں اللہ کے رسول کی دعا شامل ہو جائے تو ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہاں نکاح تو دیکھیں سنت پر ہوتا، پگڑی باندھ لی، مسجد میں بیٹھ گئے، یہاں تک تو سیدھا ہے، جیسے باہر نکلا سارے دھکے چالو ہو گئے، مسجد میں آنے تک بھی چالو تھے، مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی چالو ہو جاتے ہیں۔ نکاح تو سنت طریقے پر ہوا ہے، باقی آگے پیچھے سب چلتا ہے مسئلہ۔ تو نوجوانوں عہد کرو، اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤ کہ نکاح سنت طریقے پر کرو، مسجدوں میں کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لو اس نکاح کے اندر، تو اللہ کے رسول کی دعا شامل تو سکون کی زندگی گزرے گی۔ بہرحال ایک چیز، ناچ گانے عام ہوں گے۔ نمبر 2، مسلمان اپنی زبان سے گالی گلوچ کرے گا، یہ بھی عام ہے۔ اچھے اچھے لوگ، دیندار لوگ، گھر میں تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، گالی بھی بول رہے ہیں، ماشاءاللہ، چلتے پھرتے دوسرے کو ہنستے ہنستے گالی بول رہے ہیں، اس کو یہ پتا نہیں کہ گالی بولنے کا وبال کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن اپنے زبان سے جیسے گالی نکالتا ہے نا تو وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ فاسق فاجر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اذان نہیں دے سکتا، اگر وہ اذان دے تو دوبارہ اذان دوہرائے، وہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، اگر تکبیر کہے تو تکبیر دوہرائی جائے، وہ چاند دیکھ کر گواہی پیش کرے گا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس نے کسی کو خدا نخواستہ زنا کرتے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور قاضی کے پاس آ کر گواہی دی کہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ زبان سے گالی بول رہا ہے، جس زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جس زبان سے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام لے رہا ہے، جس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، جس زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، اسی زبان سے گالی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ گالی بولنے کا عادی ہوتا ہے نا، اور اس سے بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ گالی بولنے کا عادی ہوتا ہے، بہت بڑا اندیشہ اور خطرہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت میں اس کے کلمے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں مختصر بتا رہا ہوں۔ پہلا کام کون سا؟ بولو نا، خالی ڈی جے نہیں، دوسرے بھی چیزیں ہوتی ہیں، ناچ گانے عام ہو رہے ہیں جی۔ اور نمبر 2، گالی گلوچ عام ہو جائے۔ اور تیسری چیز، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ چیز بڑی عام ہو جائے گی، عورتیں بے پردہ ہو کر بازار میں گھومنے لگیں گی۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے اچھے دیندار لوگ، داڑھی والے، ٹوپی والے، مشاعرے میں بیٹھتے ہیں،
اور شاعرات کو بلاتے ہیں، اور ان کی سریلی آواز سن کر بوڑھے میں ہنسنے مستی مذاق میں پوری رات نکالتے ہیں۔ فجر کی نماز میں صفان صفان کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے، بڑے عجیب صحابی تھے، ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں، ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی اتری ہوئی، کبھی موقع ملے گا تو سناؤں گا ان کی عجیب باتیں، انسان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ وہ گھر میں آ گئے، سلام کیا، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی، اللہ کے رسول پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے آنکھوں سے، ان کو میں تھوڑی نظر آؤں گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے نا، تو دیکھ کر دے گی نا۔ جب وہ ہماری ماں ہے، امت کی ماں ہے، لیکن ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ کو بھی اللہ کے رسول نے اتنا اونچا مرتبہ ایسے نہیں دیا ہے۔ جب سے پردے کا حکم نازل ہوا، حضرت فاطمہ اتنی شرمیلی اور اتنی باحیا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری فاطمہ کل قیامت کے میدان میں جب گزرے گی نا پلسرات کے پاس سے اور اللہ کی طرف سے گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یا معاشر الانبیاء و یا معاشر الاولیاء و یا معاشر الاقطاب غضوا ابصارکم، اے انبیاء کی جماعت، اے قطب ابدال اولیاء اللہ کی جماعت، اے صحابہ کرام، تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیا اپنی نظریں نیچی کر لو۔ لوگ کہیں گے جنت میں اور نظر نیچی کہاں، اس لیے نیچی کرو کہ میری فاطمہ یہاں سے گزر جائے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ نے زندگی میں حضرت علی کو نصیحت فرمائی تھی کہ علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی اجنبی آدمی کی نظر نہ پڑے، اور رات میں میرا انتقال ہو جائے تو راتوں رات جنازہ اٹھانا اور میرے جنازے کا اعلان مت کرنا۔ حضرت علی تم ہیں اور دو تین لوگ جو میرا جنازہ اٹھا سکیں ان کو لے جا کر قبرستان میں میری دفن کر کے آ جانا۔ ایسا ہی مقام نہیں کیا حضرت فاطمہ، بڑی شرمی اور بڑی باحیا اور پردے کا اتنا اہتمام کیا تھا، وہ بھی جنت خاتون جنت ایسا ہی تھوڑی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں ہیں، ناچ گانے، زبان سے گالی بولنا اور بے پردگی عام ہو جانا، یہ تین چیزیں جب ہوں گی نا، کل من علیہا فان، اللہ زمین کو حکم دے گا زمین میں زلزلے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے گا ہوائیں پاگلوں کی طرح چلیں گی، مکانوں کو، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو ہواؤں میں لے کر اڑے گی کپاس کی طرح، اور سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان اور سیلاب پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں ہونی ہے۔ میں آخر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ المکرمہ میں ہوگا، اور ان کا حسب نامہ آپ کو بتایا تھا، ان کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ بن حسین بن علی مرتضیٰ، اور ان کا لقب مہدی ہوگا۔ فرمایا وہ اچانک ظاہر ہوں گے کعبۃ اللہ میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، جیسے ظاہر ہوں گے نا تو اس وقت میں ایک جماعت ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر پہچان لے گی کہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ وہ 313 کا دنیا کا مقدس ترین مجمع ہوگا، جو صحابہ کرام کا مجمع تھا جنگ بدر، 313 کا مجمع ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور وہ بیعت لینے کے بعد یہاں سے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ جب ملک شام میں پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ جب لشکر آئے گا نا تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، ایک بھی انسان نہیں بچے گا۔ تو حضرت امام مہدی کا لشکر ہو گئے، 313 کا مجمع لے کر چلیں گے، مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور اس وقت میں جو جہالت
جو تباہی، جو بربادی، ننگاپن، عریانیت، فحاشی، مکاری، گناہ، سب چیزیں ختم کریں گے اور پھر دین کی تبلیغ ان کے ذریعے سے ہوگی، اور یہاں تک کہ چلتے 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 جیسا کل میں نے بتایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، فجر کی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں ساتھ ہو جائیں گے۔ اب جو ہے یہ لشکر ان کے ساتھ چل رہا ہے نا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس چلے گا، حدیث میں فرمایا اتنا لمبا سانس چلے گا نا کہ دور دور تک، جہاں تک ان کا سانس جس کافر کو لگے گا نا، وہ کافر اسی جگہ پر مر کر ڈھیر ہو جائے گا۔ اب رہیں گے کون؟ ساری دنیا میں ایمان والے ہیں، سارے کافر ڈھیر ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا اور سب تفصیلات ہیں، موقع در موقع آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔